ڈیپینڈ کرتا اس پہ نہیں کرتا کہ حضرت آدم کب تھے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حضرت آدم مسلمان تھے اور اس پر ہم تسلیم کرتے ہیں. اب وہ کبھی بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, حضرت آدم پہلے انسان تھے, پھر ہم ایوولوشن کے اوپر جا رہے ہیں. نہیں ایوولوشن پہ نہیں جا رہے, یہ ایوولوشن ہی کا سوال ہے. نہیں ایوولوشن کا سوال نہیں, ایوولوشن ہی کا سوال چلیں ہے. اگر آپ وہ اول بشر تھے, اول بشر تھے, ان سے پہلے کوئی انسان اللہ عالم, اللہ عالم, ٹھیک ہے. آپ کب تھے وہ, یہ بھی جب بھی ہوں گے, ابھی تو بتایا میں نے. کہاں تھے وہ آئی ڈونٹ نو, آپ کو یہ بھی نہیں پتا. اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ حضرت آدم کے کتنے عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لے کر آئے؟ اگر مجھے یہ پتا چل جائے تو میں یہ نہ بتا دوں آپ کو کہ حضرت آدم کب تھے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیوائن گائیڈنس آپ کے پاس ہے, جو قرآن مجید آپ کے پاس جبرائیل لے کر آیا, اس نے بھی آپ کو یہ نہیں بتایا, اس لیے کہ یہ انفارمیشن irrelevant ہے, ہمارے نزدیک ریلیونٹ ہے, کیونکہ آپ کا موضوع ریلیجن نہیں ہے, آپ کا موضوع ہسٹری ہے. میرا موضوع ریلیجن ہے. ریلیجن کا جو سن لیجیے, ریلیجن کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہدایت ہے انسان کی, اور ہدایت کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آدم کب تھے اور کب نہیں تھے. یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یا کریٹر نے اس کائنات کو کب بنایا؟ I don't know. اور جو سائنس کا یہ سوال آپ وہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہی سوال ہیں جو قیصر بھائی سے آپ نے کیے تھے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے ایک بات اور اس کے تعلق سے مذہب کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, بلکہ ہم سائنس کی پوزیشن ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر سائنس یہ کہتی ہے, اگر سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ جی 14 بلین سال پہلے کائنات وجود میں آئی تھی بگ بینگ کے بعد, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آ سکتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ یا کریٹر, اب ہم گفتگو کے اصل دھارے میں مجھے لگ رہا ہے ہم شامل ہو رہے ہیں, اس کائنات کو عدم سے وجود میں لے کر آئے تھے, تو ٹائم اور اسپیس کو کریٹ انہوں نے کیا, اس سے پہلے وہ ٹائم اور اسپیس کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. ٹھیک, تو جو چیز ٹائم اور اسپیس کے فیبرک میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, سائنس کے نزدیک وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک, لیٹ می کمپلیٹ مائی کوسچن, آئی ول ناٹ انٹرپٹ یو. جو چیز ٹائم اور اسپیس اگر کریٹر عدم سے وجود میں لے کر آیا, تو وہ خود عدم میں کیسے ایگزسٹ کرتا تھا, اور اس یونیورس کو بنانے کا را میٹیریل جو کہ ہمارے پاس 75% ہائیڈروجن ہے, یہ یونیورس جو ہے, اس کائنات کو بنانے کا را میٹیریل وہ کریٹر کہاں سے لے کر آیا؟ ٹھیک, آپ نے 2 سوال کیے کہ وہ عدم میں کیسے ایگزسٹ کرتا تھا. وہ عدم اس کے لیے نہیں تھا, وہ عدم میرے اور آپ کے لیے تھا. اس کا تو وجود ہی وجود تھا. پوائنٹ نمبر 1. اب میں جواب دے دوں آپ کو, جواب دے دوں. نمبر 2, آپ نے کہا کہ را مٹیریل کہاں سے لے کر آیا. اگر اس کو را مٹیریل کہیں سے لانا ہو تو پھر وہ کریٹر کس کام کا؟ کریٹر کہتے ہی اس کو ہے جو ہر چیز کو بنائے, جو را مٹیریل کو بھی بنائے اور جو ٹرانسفارم بھی کرے ایک چیز سے دوسری چیز میں. کریٹر وہ ہے. اگر آپ اسلام کا یا کسی بھی مذہب کا بنیادی مقدمہ نہیں سمجھتے تو پھر آپ یہ کیسے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ را مٹیریل کیسا ہے, کیا را مٹیریل کریٹ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. اگر کریٹر کو ہم آل پاورفل مان رہے ہیں تو ہم یہ بھی مان رہے ہیں کہ وہ را مٹیریل بھی کریٹ کر سکتا ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اسپیس میں اور ٹائم میں مانتے ہیں, مثلا کوئی بھی کریٹر ہے, اس کو آپ نے اسپیس لیس نہیں مانا, اس کو آپ نے ٹائم لیس نہیں مانا, بلکہ اسی ٹائم اور اسپیس میں مانا جس میں یہ کائنات وجود میں آئی ہے, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات خود سے خود وجود میں آ گئی؟ میں نے یہ کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے. یہ دعویٰ ریلیجن نے کیا ہے کہ یہ کائنات تو جناب جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ آدم کب آئے تھے تو آپ کو مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں, کیونکہ آپ کے پاس تو, کیونکہ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ آدم کب آئے تھے. آپ کے پاس تو ڈیوائن گائیڈنس ہے نا سر. آپ ڈیوائن گائیڈنس کا مطلب یہ نہیں, آدم کو پیدا کیا. ڈیوائن گائیڈنس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خدا نے اپنے سارے علوم انسان کو منتقل کر دیے. ظاہر ہے جو انسان سوچ سکتا تھا وہی اس کتابوں میں لکھ سکتا تھا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ آپ ٹونٹ کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, کہ آپ کے نزدیک ٹائم اور اسپیس جو ہیں وہ کریٹ ہوئے ہیں, جی رائٹ سر؟ جی ہاں, ٹائم اور اسپیس ایک کریٹر نے کریٹ کیے ہیں, اور وہ ٹائم اور اسپیس کا جو کریٹر ہے وہ اس سے پہلے جس عدم میں تھا وہ میرے عدم میں نہیں تھا. یہی تو آپ کا سوال غلط ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں سر کہ مجھے سمجھا دیں کہ ٹائم اور اسپیس کی کریشن سے پہلے وہ کہاں تھا, جو تھا وہ کس ٹائم اور اسپیس میں ایگزسٹ کرتا تھا؟ کیونکہ ٹائم اور اسپیس کے بغیر کوئی چیز ایگزسٹ کر نہیں سکتی. آپ اپنے سوال میں جو فیلسی ہے وہ سمجھ پا رہے ہیں؟ نہیں سر, مجھے یہی سمجھائیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم سے پہلے خدا کس ٹائم میں تھا؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا جو تھا وہ اس ٹائم سپیس فیبرک سے پہلے کس زمان و مکان میں تھا؟ ٹائم سے پہلے کس ٹائم میں تھا؟ ٹائم اور سپیس کے فیبرک. میں اور آپ اس وقت شکاگو کے اندر 2023 میں بیٹھے ہیں. اگر یہاں پر میں ٹائم چینج کر دوں گا تو آپ دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا, اسپیس چینج کر دوں گا تو کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے جو آئنسٹائن تھا وہ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اندر ٹائم اسپیس فیبرک کی بات کرتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ زمان و مکان تو خدا نے تخلیق کی, تو اس تخلیق سے پہلے وہ کہاں تھا؟ جب زمان و مکان اس نے تخلیق کیے ہیں تو زمان و مکان کو آپ نے مخلوق مان لیا.
ٹھیک ہے تو یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ زمان و مکان کو اگر اس نے تخلیق کیا ہے تو پھر وہ یعنی میں اس کا فیلسی بتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ زمان و مکان جو ہے آپ کے نزدیک خدا کی تخلیق ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک خدا کی تخلیق ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. تو واجدی صاحب اور اگر تمام امت مسلمہ اور تمام ریلیجس لوگوں کے نزدیک زمان و مکان خدا کی تخلیق ہیں, تو اس زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے خدا کہاں تھا؟ اس کا جواب میں آپ کو ایک مثال سے دیتا ہوں. حالانکہ آپ کے سوال کے اندر جو فیلسی ہے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. مان لیجئے میں اس کمپیوٹر کا بنانے والا ہوں, تو کیا میں اس کمپیوٹر کے اندر رہوں گا یا باہر رہوں گا؟ سر اصل میں یہ جو کمپیوٹر ہے نا, یہ ٹائم اور اسپیس فیبرک کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود, اور میں بھی کرتا ہوں, بڑی معصوم والی مثال نہیں, میں بھی کرتا ہوں. بہت معصوم مثال ہے سر, یہ معصوم لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں, ہم بہت ہی معصوم ہیں. دیکھیے آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے, میں اپنی بات مکمل کر لوں. کہ جب ہم دونوں ٹائم اور اسپیس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں اس کے فیبرک میں, اور میں اس چیز کو بنانے کے باوجود اس کے باہر ہوں, تو جو اس پورے فیبرک کو بنانے والا ہے اس فیبرک میں کیسے ہوگا؟ میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے دعوے کی فیلسی ہے, کیونکہ اس میری لیٹ می کمپلیٹ سر, کیونکہ اس سے نا وہ پھر وہ خلط مبحث ہو جائے گا. میں یہ جو کمپیوٹر کی جو آپ نے مثال دی ہے وہ اس لیے صادق نہیں آتی میری رائے میں واجدی بھائی, کہ جو کمپیوٹر ہے وہ ٹائم اور اسپیس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, اور آپ بھی ٹائم اور اسپیس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو یونیورس ہے نا, یہ ٹائم اور اسپیس کی ایگزسٹنس کا شاہکار ہے. لیکن آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ٹائم اور اسپیس کو کریٹر نے کریٹ کیا ہے. تو ٹائم اور سپیس کو اگر کریٹر نے کریٹ کیا ہے تو وہ اس سے پہلے خود کہاں تھا, اسی کو یہ سمجھنے کی کوشش میں جو آپ کے اس دعوے کے فالس ہوڈ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا یہ جو دعویٰ یا جو نیریٹو ہے یہ فالس ایکویویلنس کہلاتا ہے. چونکہ آپ نے کریٹر کو اپنے جیسا سمجھا کہ جیسے آپ ٹائم اور اسپیس کی فیبرک میں ہے تو کریٹر بھی کسی نہ کسی ٹائم اسپیس کی فیبرک میں ہوگا. یہی فالس ایکویویلنس ہے. اسی کو عربی میں قیاس الغائب علی الشاہد کہا جاتا ہے. اس لیے تو یہ اور یہی چیز بنیادی طور پر غلط ہے کہ جب ہمارا ہو سکتا ہے میں یہی سمجھ جاؤں تو میں بس اپنا سارا مقدمہ واپس لے لوں. مجھے صرف یہ فالس ایکویویلنس سمجھا دیں. میں آپ سے میرا مقصد جو ہے, اب میں سمجھاتا ہوں آپ کو کیسے. ایگزیکٹلی میں آپ کو سمجھاتا ہوں فالس ایکویویلنس کیسے. میرے بہت سارے جو سننے والے ہیں, آپ کے بہت سارے سننے والے ہیں, ٹائم اور اسپیس کریٹ کیے گئے ہیں. اس سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا بھی کسی ٹائم اور اسپیس میں تھا. نہیں, پھر وہ آج بھی نہیں ہے. وہ تو لازمان و لامکان ہے. یعنی وہ نہیں ہے, وہ لازمان و لامکان ہے. خصوصیات نہ ہونے کی ہوتی ہیں سر, یہ لازمان و لامکان ہے. جی نہیں, یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خصوصیات نہ ہونے کی ہوتی ہیں یہ مادی چیز کے نہ ہونے کی خصوصیات ہوتی ہیں. ہم خدا کو مادی ہی نہیں مانتے. اچھا, وہ مادی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اگر وہ مادی ہوتا تو وہ کسی نہ کسی زمان و مکان میں ہوتا. وہ مادے کا کریٹر ہے. چونکہ اگر وہ مادی ہوگا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے. اگر وہ مادی ہوگا تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی کریٹر ہوگا, اور اگر اس کا بھی وہ بھی مادی ہوگا اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی کریٹر ہوگا. اسی کو آپ کہتے ہیں انفینٹ ریگریس. تو کیا آپ انفینٹ ریگریس کو فیلسی نہیں مانتے؟ جی بالکل مانتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ایک غیر مادی چیز جو ہے وہ مادے کو کیسے ظہور میں لاتی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے صرف مادی چیزیں دیکھی ہیں. ہم چونکہ جن چیزوں کے یوز ٹو ہیں ہم انہی چیز کے اوپر بنیاد بنا کر فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ نہیں, اسی کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسی کو ہم بولتے ہیں فالس ایکویویلنس, کہ چونکہ ہم ایک مادی کو مادی سے یعنی اینالائز کر رہے ہیں یا اس میں قیاس کر رہے ہیں. لیکن ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا مادی نہیں ہے بلکہ غیر مادی ہے, اب آپ یہ کہیں کہ غیر مادی جو ہے وہ مادی کو کیسے وجود میں لائے گا. آپ اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر آپ لینڈ ہو جائیں گے کس میں؟ انفینٹ ریگریس میں. آپ مان لیجئے کہ انفینٹ ریگریس بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. نہیں ہوتے ہم اس پہ بھی لینڈ نہیں ہوتے. اوکے, بتائیے کیسے نہیں ہوتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے پلانکس ٹائم 10⁻⁻43 سیکنڈز پہلے جب یہ کائنات جو تھی بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی, اس سے پہلے کے حالات کا علم نہیں ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے, اور آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے جو تھا کریٹر ایگزسٹ کرتا تھا. ہم اس بات بھی کرتا ہے سر. چلیں ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے کہ ایک چیز جو ہے کریٹر جو ہے وہ ٹائم اور سپیس کو اگر کریٹ کر رہا ہے تو خود وہ عدم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عدم میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود وہ عدم میں کیسے ہو سکتا ہے. عدم میں تو ہم تھے, وہ تو وجود ہی وجود ہے, وہ سراپا وجود ہے. اگر تو آپ یہ نہیں کہیں گے, آپ یہ نہیں کہیں گے سراپا وجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ کسی ٹائم اور سپیس میں رہتا تو تھا. بات یہی ہے نا کہ آپ اس سائنٹزم سے نہیں نکل پا رہے ہیں. اچھا, اسی کو میں سائنٹزم کہتا ہوں. آپ چاہے اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں, میں نہیں, ساری دنیا کہتی ہے سائنٹزم. ہم سائنٹزم ہم سائنٹسٹک بلیو نہیں رکھتے ہیں. سائنٹیفک ہم تھیوریز مان لیتے ہیں لیکن سائنٹسٹک بلیو نہیں رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو جانچتے اور ناپتے ہیں مادے کے ذریعے. غیر مادی وجود کے آپ قائل نہیں ہیں. نہیں ہے نا. آپ کیسے ہوئے؟ آپ غیر مادی وجود کے, آپ غیر مادی وجود کے قائل ہیں؟ نہیں ہو نا سر. نہیں ہے نا. آپ کیسے ہوئے؟ آپ کے اندر شعور نہیں ہے.
سر تو جو شعور ہے وہ مادے کا مظہر ہے. کانشیسنس از دا ریفلیکشن آف. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شعور اور برین دونوں ایک چیز ہے؟ نہیں، ایک چیز نہیں ہے. اوکے، کیا ہے وہ برین؟ شعور کیا چیز ہے؟ ایک فزیکل چیز ہے، اور برین کے اندر جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے، جو اس کی مینیفیسٹیشن ہے، وہ کانشیسنس ہے. ٹھیک ہے سر، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، ادھر ادھر کی نہیں، بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم مادے اور غیر مادے کی بات کر رہے ہیں تو شعور کے اوپر تو بات ہوگی، چونکہ شعور ایگزسٹ کرتا ہے اور غیر مادی ہے. آپ مجھے بتا دیجیے کہ شعور ایگزسٹ نہیں کرتا، یا کہہ دیجیے کہ وہ مادی ہے. کیا جو شعور ہے جی وہ دماغ کے باہر ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا دماغ کے بغیر؟ بالکل کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. سر مجھے یہ سمجھا دیں، بالکل کر سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ واجدی صاحب کا جو شعور ہے، یہ ضرور ہے، آپ کی وفات کے بعد کیا ایگزسٹ کرے گا؟ یہ ضرور بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. میں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مادہ یعنی شعور اور دماغ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اگر آپ یہ ثابت کر دیں تو پھر میں اپنے اس دعوے کو واپس لے لوں گا. لیکن اگر آپ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اگر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، شعور جو ہے دماغ کی پراپرٹی ہے، دماغ کا کریکٹرسٹک ہے، دماغ کی صفت ہے. جب برین ڈیتھ ہو جاتی ہے تو شعور ختم ہو جاتا ہے. ہمارے جو نیورل سرکٹس ہوتے ہیں ان میں نیورونز کی بمبارٹمنٹ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کانشیسنس ایوالو ہوتی ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا امام غزالی غلط کہتے ہیں کہ خدا کا جو تخت ہے باقاعدہ طور پر ایگزسٹ کرتا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ جس مذہبی خدا کی موجودگی کو آپ نے دعویٰ کر کے یہ کہا ہے کہ اس نے باقاعدہ فرشتوں سے گفتگو کی، اس نے ابلیس سے گفتگو کی کہ تو آدم کو سجدہ کرے، وہ جو غیر مادی وجود ہے وہ باقاعدہ تمام تر انہی پراپرٹیز کا اظہار کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ مادے کی پراپرٹیز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک مجھے یہ نہیں بتا سکے کہ ایک غیر مادی وجود جو ہے مادے کو کیسے ظہور میں لے کر آیا. آپ نے شعور کو یہ کہا کہ انسان جب مر جاتا ہے، اس کا برین ڈیڈ ہو جاتا ہے، تو شعور بھی ختم ہو جاتا ہے، اس انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اسکرین کے اوپر جو ہے ایک سائنٹسٹ کی ٹیسٹیمونی ہے، میں وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور سائیکالوجی ٹوڈے میں ہے. اکارڈنگ ٹو دا ڈیکیڈ لانگ سائنٹسٹ کا نام کیا ہے؟ میں آ رہا ہے. اکارڈنگ ٹو دا ڈیکیڈز لانگ ریسرچ آف ڈاکٹر پیٹر فینوک, a highly regarded neuropsychiatrist who has been studying the human brain, consciousness and the phenomena of near-death experience NDE for 50 years. Consciousness persists after death. In fact, Fenwick believes that consciousness actually exists independently and outside of the brain as an inherent property of the universe itself, like dark matter and dark energy or gravity. Hence, if in Fenwick's view, the brain does not create or produce consciousness, rather it filters it. جس طرح واجدی صاحب کہیں گے کہ کریٹر ہے اور ہم نہیں مان سکتے، اسی طرح اگر ڈاکٹر پیٹر فینوک یہ کہیں گے کہ کانشیسنس برین سے باہر ایگزسٹ کرتی ہے، آپ نہیں مانیں گے؟ تو میں صرف یہ پوچھوں گا واجدی صاحب کہ کانشیسنس برین سے باہر کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ اس کا کہاں کا پھر سوال وہی آئے گا. جیسے ہی میں بتاؤں گا کہ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے تو میں فوراً کہہ رہا ہوں کہ شعور مادی ہے، جبکہ ہم شعور کو غیر مادی مانتے ہیں. یہی تو پوائنٹ ہے. جو شعور ہے، یہی پوائنٹ ہے. وہ اگر غیر مادی ہے تو وہ اپنی مینیفیسٹیشن کے لیے ایک مادی دماغ کا محتاج کیوں ہے؟ اس کو ایک کیریئر کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ شعور خالق نہیں ہے، شعور تو خود مخلوق ہے. تو خالق جس طریقے سے چاہے گا کہ اس کا مظہر کہاں اور اس کا مینیفیسٹیشن کہاں، وہی ہوگا. اچھا، شعور جو ہے مخلوق ہے، شعور بالکل مخلوق ہے. شعور جو ہے یعنی واجدی صاحب کا جو دماغ ہے وہ علیحدہ سے پیدا کیا گیا، اور اس دماغ کی بات نہیں ہو رہی ہے، شعور کی بات ہو رہی ہے. شعور دماغ کے بغیر کیسے ایگزسٹ کرتا ہے یار؟ انسان کو جب خدا نے کریٹ کیا تو شعور اس کو دیا، اس کو شعور عطا کیا گیا. جیسے جیسے وہ بڑھا گیا، بالکل، اس لیے کہ برین جو ہے وہ سمپلی ریسیپٹرز ہیں جو شعور کو ریسیو کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کی، آپ نے ایک مکمل دعویٰ کیا مطلقاً کہ جی سائنس یہ بلیو کرتی ہے کہ دماغ مر جائے تو شعور ختم ہو جاتا ہے. میں آپ کی اسکرین کے اوپر سائنٹسٹ کا ایک حوالہ ہے کہ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ صرف اور صرف بہت سارے جو احمق ہیں وہ ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں، اور مجھے ڈاکٹر پیٹر فینوک کی اس بات سے اختلاف اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے جو غیر مسلم بھی ہیں ان کے اندر بھی احمق پائے جاتے ہیں. ڈاکٹر پیٹر فینوک یعنی اگرچہ وہ نیورو سائیکولوجسٹ ہوں، مجھے سمجھا دیں، مجھے اگرچہ ان کی 50 سال کی ریسرچ ہو، ڈاکٹر پیٹر فینوک کے آپ ترجمان ہیں، تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ ڈاکٹر پیٹر فینوک کو آپ نے پڑھا ہے یا آپ نے ان کا ریفرنس گوگل کیا ہے؟ تو آپ نے یہ گوگل نہیں کیا کہ ڈاکٹر پیٹر فینوک کی فہم کے مطابق کانشیسنس اگر برین کی محتاج نہیں ہے تو کانشیسنس برین سے بالا تر ہو کر کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ یہی تو سوال ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ یہاں ایگزسٹ کرتی ہے تو آپ نے فوراً برین یا شعور کو مادی مان لیا. وہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں وہ غیر مادی ہے. تو آپ کہاں کا سوال کر ہی نہیں سکتے، چونکہ کہاں کا سوال غیر مادی چیز کے لیے نہیں کیا جاتا.
اچھا یہ شعور ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرینوک کا شعور غیر مادی ہے. فرینوک کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ چونکہ میں نے یہ ڈسکور کر لیا کہ شعور برین سے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، لہٰذا اب میرے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ وہ کہاں ہوتا ہے. یہ میں فرینوک کا یہاں ترجمانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک کامن سینسیکل بات ہے. ایک کامن سینسیکل بات ہے. ڈاکٹر پیٹر کو جب یہی نہیں پتا کہ کانشیسنیس برین سے باہر کیسے ایگزسٹ کر سکتی ہے، کہاں ایگزسٹ کر سکتی ہے، تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کانشیسنیس برین سے باہر ایگزسٹ کر سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ مذہبی اس کائنات کے خالق ہیں، جو اس کائنات کو عدم سے وجود میں لے کر آئے ہیں، آپ کے نزدیک وہ اس کائنات سے ماورا ایک غیر مادی مظہر ہیں، رائٹ؟ ایک غیر مادی وجود، ایک غیر مادی اور وجود ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک غیر مادی وجود جو ہے مادے کو کیسے تخلیق کرتا ہے؟ کیسے؟ آپ کو بتایا اس نے؟ اگر آپ یہ جو سوال کیسے کا کرتے ہیں، یہ سوال مذہب سے نہ کریں، یہ سوال سائنس سے کریں. مذہب نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا. چونکہ مذہب سائنس نے تو کسی غیر مادی وجود کے موجودگی کا دعویٰ نہیں کیا. میں غیر مادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سائنس کی بات کر رہا ہوں کہ سائنس بتاتی ہے کہ ایک چیز کیسے چلتی ہے. مذہب یہ بتاتا ہے کہ کیوں ہوتا ہے. آپ اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں؟ میں اس بات کو تسلیم جب آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو کسی مذہب سے یہ سوال کرنا کہ نہیں مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے کیسے تسلیم کیا. جب خدا نے کیسے تخلیق کیا، سوال یہ ہے کہ کیا خدا کے لیے اس کے تخلیق کے یا خالق ہونے کو ثابت کرنے کے لیے میرا اور آپ کا اس پورے پروسیس کا جاننا ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر واقعی کوئی خالق ہوتا تو اس کو آپ کو بتاتا، اس کو شرم نہ آتی بتانے. وہ آپ کو بتاتا. ہمارے نزدیک چونکہ ریلیجن مین میڈ ہے اور یہاں پر انسان کے پر جلتے ہیں، اور چونکہ انسان کو خود نہیں پتا تھا کہ اس کے مبینہ خالق نے کس طرح سے اس کائنات کو خلق کیا، تو اس لیے آپ نہیں بتانے کے قابل. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے جو کچھ کیا وہ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو بتائے. وہ ظاہر ہے نا، کیونکہ اس کو یہ واقعی اتنا ظاہر ہے، اس کو بڑا شوق ہے، یہ واقعی اتنا ظاہر ہے، اس کو بڑا شوق ہے اپنی عبادت کروانے کا. وہ ہمارے لیے ایک دوزخ کی آگ جلا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے ایک جنت تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں سیٹ آف رولز دیتا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کھاؤ، یہ پیو، یہ ٹھیک ہے. تو جب اس کو اتنا اپنی عبادت کروانے کا، اتنی اپنی اوبیڈینس کا شوق ہے، اور اتنا وہ غصے والا ہے کہ جو اس کی اوبیڈینس نہیں کرتا ان کے لیے وہ دوزخ جلا کر بیٹھا ہے، تو وہ کم از کم مجھے یہی نہیں بتا سکتا کہ وہ اس کائنات کو کیسے وجود میں لے کر آیا. وہ